ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن مجید حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ جو شخص جھوٹ اور بے ہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ خود سحری افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے ضروری صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوعیت سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہرین قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم کو دیکھ کر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتے اور اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطاری انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ، پرہیزگاری، جسمانی روحانی طہارت اور ایثار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا اور آخرت میں
کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے۔